تسبیح پھیری تے دل نہیں پھریا، کی لینا تسبیح پڑھ کے ہو۔ ترجمہ: اس مصرعے میں سلطان باہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اے طالب، تو دن رات تسبیح پھیرتا رہتا ہے لیکن دل کو معرفت الہی کی جانب راغب نہ کر سکا۔ تشریح: اس مصرعے میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تلقین فرماتے ہیں کہ محض وظائف کا تسبیح کی دانوں پر پڑھ لینے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا جب تک دل بیدار ہو کر خود ذاکر نہ بن جائے۔ آپ رحمۃ اللہ طالب کو یہ ہدایت فرما رہے ہیں کہ ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر دنیا کی نظر میں ذاکر نہ بن، بلکہ اس دل کو زندہ کر جو دنیا کی محبت میں مردہ ہو چکا ہے، اور نہ ہی ان وظائف کو اپنا مقصد بنا جس میں صرف تیری تمنائیں ہیں، بلکہ اپنے دل اور زبان کو اللہ کی معرفت کا ذریعہ بنا۔ ذاکر حقیقت میں وہ ہے جو اپنے دل کو ذکر اللہ کے ذریعے پاک کر کے روح کو بیدار کر لیتا ہے، اور اس کی زندگی کا محور وہ مقصد محض رضا الہی ہوتا ہے۔ علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا، کی لینا علم نو پڑھ کے ہو۔ ترجمہ: اس مصرعے میں سلطان باہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اے طالب، تو نے علم سیکھا جو شعور زندگی دیتا ہے، لیکن اس علم کا کیا فائدہ جو آداب زندگی نہ دے۔ تشریح: اس مصرعے میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اے طالب، محض علم کو ڈگریاں حاصل کرنے کا ذریعہ نہ بنا، بلکہ اپنی زندگی کو سنوارنے کا مقصد بنا۔ آج کل لوگ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود گالی گلوچ دینا، ماں باپ کا گستاخ ہونا، استاد کا ادب نہ کرنا، اپنے بڑوں کا احترام نہ کرنا، یہاں تک کہ مذہب کے طور طریقوں میں بے ادبی کرنے کو جہالت نہیں سمجھتے، ہنسی مذاق میں حد سے تجاوز کر جاتے ہیں اور خود کو عالم کہتے ہیں۔ قرآن پاک سے حوالہ: قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی۔ ترجمہ: اچھی بات کہنا اور معاف کر دینا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ستانا ہو۔ قرآن پاک سے حوالہ: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ ترجمہ: اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے ادب سے بات کرنا۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے فرمایا، پس یاد رکھیے کہ دین و دنیا کے تمام امور کی زیب و زینت ادب ہی سے تعلق رکھتی ہے، اور ہر قسم کی مخلوق کے ہر قسم کے مقامات سے ہر مقام کے لیے ایک خاص ادب ہے، اور لوگوں میں ادب سے مراد مروت کا تحفظ کرنا ہے، جبکہ دین میں ادب سے مراد سنت کی حفاظت اور محبت میں ادب سے مراد حرمت کی حفاظت کرنا ہے۔ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ چلے کٹے تے کچھ نہ کٹیا، کی لینا چلیاں وڑ کے ہو۔ ترجمہ: اس مصرعے میں سلطان باہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اے طالب، اگر تیرے چلے و وظیفے کے مشاہدے میں کیفیت پیدا نہ ہو تو اس چلے اور وظیفے کا کیا فائدہ۔ تشریح: اس مصرعے میں سلطان باہو رحمۃ اللہ ہدایت و نصیحت فرماتے ہیں کہ چلے و وظیفے سے دل کی دنیا نہیں بدلتی اور نہ ہی خلوت نشینی میں۔ اے طالب حق، اگر تو اپنے دل کی کیفیت میں عشق الہی چاہتا ہے تو مراقبے کی جانب آ۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ نے فرمایا، مراقبہ دل کی نگہبانی کو کہتے ہیں تاکہ غیر حق دل میں نہ آئے، جیسا کہ خطرات نفسانی اور شیطانی وغیرہ وغیرہ، اور مراقبہ اللہ عز و جل تک پہنچا دیتا ہے۔
مراقبہ کی تعریف۔ مراقبہ عربی لفظ راقبہ سے نکلا ہے، جس کے معنی نگرانی کرنا، نگاہ رکھنا، نگہبانی کرنا وغیرہ کے ہیں۔ الراقب اللہ عز و جل کے 99 اسماء حسنی میں سے ایک اسم ہے، جس کے معنی نگہبان اور محافظ کے ہیں۔ اس لحاظ سے مراقبہ کے لغوی معنی نگہبانی کرنے کے ہیں۔ ظاہری عبادت سے ثواب حاصل ہوتا ہے، لیکن باطنی عبادت انسان کو کامل بنا دیتی ہے، کیونکہ انسان شیطان سے لڑنے کی قوت اپنا محاسبہ اور ذکر الہی کی توجہ سے حاصل کرتا ہے۔ قرآن پاک سے حوالہ۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا۔ ترجمہ: اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ جاگ بنا دودھ جمدے نہ ہی باہو، بھاویں لال ہون کڑ کڑ کے ہو۔ ترجمہ: اس مصرعے میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے دودھ سے دہی بنانے کے لیے جھاگ ضروری ہے، چاہے لاکھ دودھ کو ابال کر لال کر لیا جائے، بنا جھاگ کے نہیں بن سکتا، اسی طرح بنا مرشد عرفان ذات حاصل نہیں ہو سکتا۔ تشریح: اس مصرعے میں سلطان باہو رحمۃ اللہ کیا خوب مثال دے کر مرشد کی اہمیت کو بیان کر رہے ہیں۔ اگر طالب حق یہ سمجھے کہ خود سے ورد یا وظائف اور چلے کاٹ لینے سے کیمیائی نگاہ حاصل کر سکتا ہے تو یہ ناممکن ہے۔ نظر مرشد کامل ایک خمیر کی سی ہوتی ہے، اور مرید کے ورد یا وظائف اور چلہ کشی و ریاضت دودھ کے مانند ہوتے ہیں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جتنا مرضی دودھ کو کڑھا کر لال کر لو، یعنی ریاضت اور چلہ کشی سے نفس کو تابع کر لو، عرفان ذات کا مشاہدہ نہ کر پاؤ گے جب تک مرشد کامل کا ساتھ نہ ہوگا۔ اس ہی ضمن میں فرمایا، انسانی وجود بامنزلہ دودھ ہے اور کلام ربانی گھی، کہ جب تک کوئی مرشد نہ ملے تب تک دودھ جم کر اس سے دہی، مکھن اور گھی تیار نہیں کیا جا سکتا۔ بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ مرشد کامل کے ہاتھ پر بیعت کیوں ضروری ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بیعت ایک وسیلہ ہے۔ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کی، سعادت حاصل کی، اور اللہ عز و جل نے بھی قرآن مجید میں اس کے متعلق احکامات فرمائے ہیں۔ قرآن پاک سے حوالہ۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اس کی راہ میں جہاد کرو، اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ گے۔ قرآن پاک سے حوالہ۔ يوم ندعو كل أناس بإمامهم۔ ترجمہ: جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ قرآن پاک سے حوالہ۔ ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما۔ ترجمہ: وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی کی بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، تو جس نے عہد توڑا اس نے اپنے بڑے عہد کو توڑا، اور جس نے پورا کیا وہ عہد جو اس نے اللہ سے کیا تھا تو بہت جلد اللہ اسے بڑا ثواب دے گا۔ انسان یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ اس کی تخلیق کا مقصد معرفت الہی ہے، اور شیطان اس کو اس راستے پہ کبھی نہیں جانے دیتا۔ لوگ ایمان کے تقاضے میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد کو دین تو کہتے ہیں، پر اس بات سے کوسوں دور بھاگتے ہیں کہ معرفت الہی حاصل کریں، جبکہ عبادت کا حکم ہی معرفت الہی کے لیے ہے، اور ایمان کے سارے تقاضے راستہ ہیں اللہ عز و جل کی جانب۔ تسبیح پھیری تے دل نہیں پھریا،
ki lena tasbeeh phar ke hu. Translation. In this verse, Sultan Bahoo Rahmatullah alayhi says that, O seeker, you keep reading on your tasbeeh day and night, but could not attract the heart towards the recognition of Allah. Explanation. In this stanza, Sultan Bahoo Rahmatullah alayhi instructs that there is no benefit by simply doing religious brooding on tasbih beats until the heart awakens and becomes zakir itself. He Rahmatullah alayhi is guiding the seeker not to become a zakir in the eyes of the world by holding the tasbih in his hand, but to revive the heart which has died in the love of the world. And do not make those religious brooding your goal in which only your wishes are, but make your heart and tongue a means of recognizing Allah Azza wa Jal. In reality, the zakir is one who awakens the soul by purifying his heart through remembrance of Allah, and the private purpose of his life is only the consent of Allah Azza wa Jal. Ilm padhya te adab na sikhya, ki lena ilm nu padh ke hu. Translation. In this verse, Sultan Bahoo Rahmatullah alayhi says that, O seeker, you have learned the knowledge that gives the consciousness of life, but what is the use of that knowledge that does not give the manners of life? Explanation. In this stanza, Sultan Bahoo Rahmatullah alayhi says, O seeker, don't just make knowledge a means to get degrees, but make it a goal to purify your life. Nowadays, people do not consider it as ignorance to abuse, to be insolent to their parents, not to respect their teachers, not to respect their elders. Even in religious manners, they do not consider being impudent as ignorance, even though they are educated. They go overboard in jest and call themselves scholars. Reference from the Holy Quran. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. Translation. In this verse, Sultan Bahoo Rahmatullah alayhi says that, O seeker, you have learned the knowledge that gives the consciousness of life, but what is the use of that knowledge that does not give the manners of life? Reference from the Holy Quran. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Translation. And your Lord has commanded not to worship anyone except Him, and treat parents with goodness. If one of them or both reach old age in front of you, so do not say "oh" to them, and do not scold them, and speak to them words of respect. Hazrat Dada Ali Hajwiri Rahmatullah alayhi said, so remember that the beauty and adornment of all the affairs of religion and the world is related to respect, adab. And for every kind of creatures, for all kind of ranks, for every position, there is specific respect. And among people, respect means to protect the generosity, while in religion, respect means to protect the sunnah. And in love, respect means to protect the dignity. Translation. It was the grace of sight or the dignity of the school who taught Ismail the manners of children. Chille katte te kuch na ghatya, ki lena chilya vard ke hu. Translation. In this stanza, Sultan Bahoo Rahmatullah alayhi says that, O seeker, if there is no condition in the observation of your religious brooding, then what is the benefit of that wazifa? Explanation. In this stanza, Sultan Bahoo Rahmatullah alayhi instructs and advises that the world of the heart does not change with chilla and wazife, nor does it change in seclusion. O seeker of truth, if you want divine love in the state of your heart, then come to muraqabah.
Hazrat Sultanul Arifeen Sultan Bahoo Rahmatullah alayhi said, Muraqabah refers to guiding the heart so that the wrong does not enter the heart, like threads of nerves and Satan, etc. And Muraqabah leads to Allah Azza wa Jal. Definition of Muraqabah. Muraqabah is derived from the Arabic word raqaba, which means to care, to watch, to guard, etc. Al-Raqib is one of the beautiful 99 names of Allah Azza wa Jal, which means guardian and protector. In this sense, the literal meaning of Muraqabah is to guard. Outward worship brings reward, but inward worship makes a person perfect, because man gets the power to fight the devil through his own accounting and by the attention of divine remembrance. Reference from the Holy Quran. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا. Translation. And Allah is the guardian over all things. जाग बिना दूध जमदे नहीं बाहू, भावे लाल होवन कड़ करके हूँ. Translation. In this verse, Sultan Bahoo Rahmatullah alayhi says that just as jug is necessary to make curd from milk, even if lack of times milk is boiled and turned red, it cannot be made without jug. In the same way, self-enlightenment cannot be attained without a mentor. Explanation. In this stanza, Sultan Bahoo Rahmatullah alayhi is describing the importance of a mentor by giving a very good example. If a seeker thinks that he can gain an alchemy vein by doing recitations and religious brooding by himself, then it is not possible. The vein of a perfect mentor is like leaven that works like a jug, and the recitation or religious brooding of a follower are like milk. Then he Rahmatullah alayhi says that boil the milk and make it red as much as you want. For example, subjugate the self through austerity and chillakashi. You will not be able to observe self-enlightenment unless the perfect mentor is with you. In the same context, he Rahmatullah alayhi said that human existence is like milk and the word of Allah is as ghee, that as long as a mentor is not found, until then milk cannot be embedded, curd, butter and ghee cannot be prepared from it. Many people ask that why is it necessary to pledge allegiance in the hand of perfect guide? The answer is that bed is a resource. Ashaba Karam Radhiyallahu Anha obtained the blessing of pledging allegiance to the Prophet ﷺ's hand, and Allah Azza wa Jal has also given orders regarding this in the Holy Quran. Reference from the Holy Quran. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. Translation. O believers, fear Allah and seek wasila towards Him and strive in His way upon this hope that you may attain success. Reference from the Holy Quran. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. Translation. On the day when we shall summon every group along with its leader. Reference from the Holy Quran. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. Translation. Those who pledge allegiance to you,
they actually pledge allegiance to Allah. Allah's hand is above their hands, so whoever breaches the covenant, he has breached a big covenant of his, and whoever fulfills the covenant which he made with Allah, so very soon Allah will bestow upon him a great reward. Why does man forget that the purpose of his creation is divine knowledge, and Shaitan never lets him go on this path? In claim of faith, people call prayer, fasting, Hajj, Zakat, and Jihad as religion, but run far away when it comes to getting divine knowledge. While the order of worship is for divine knowledge, and all the requirements of faith are the way to Allah Azza wa Jal.